वेलकम बैक नाजरीन। एज सेड ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब आज ये 9th पिटीशन 26 अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। इसमें हैरत की बात, या खुशगवार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विमेन ऑनली, खवातीन हमारी जो वकला हैं हमारी सोसाइटी के, सिर्फ उन्होंने ये 9th पिटीशन जो है फाइल की है। और वन ऑफ द पिटिशनर्स बैरिस्टर रिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मेरे साथ हाफिज एहसान खोकर साहब हैं और साकिब बशीर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सब साकिब भी आपकी इजाजत से रिदा साहिबा से स्टार्ट कर ले, सिंस शी इज द वन ऑफ दोज 28 लॉयर्स जिन्होंने पिटीशन। तो इनका डे है। या इट्स हर डे। रिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। 8 पिटीशंस पहले सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, 9th पिटीशन खवातीन हमारी वकला की जानिब से आ जाती है। व्हाट वाज द होप, व्हाट वर यू लुकिंग एट? क्या सोच के आप लोगों ने 9th पिटीशन फाइल कर दी? देखिए, ये 28 खवातीन वकला ने ये पिटिशन फाइल की है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि तमाम सूबों से खवातीन वकला ने ये पिटिशन फाइल की है। तो जो पिटिशनर्स हैं वो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से हैं और हम बतौर वकील हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे प्रोफेशन से भी मुतल्लक ये मामला है। और हमारी नज़र में एज प्रैक्टिसिंग फीमेल लॉयर्स ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अदालत की आज़ादी पे एक अटैक है और हमें लगा कि इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें एक पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एज फीमेल लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो है वो सबमिट करनी चाहिए। और मैं एक और चीज़ जो हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि हमने एक दरख्वास्त की है कि जो हमारी पिटिशन है वो फुल बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमने आईनी बेंच के क्रिएशन को ही चैलेंज किया है। तो ये आईनी बेंच खुद फैसला नहीं कर सकता कि क्या वो ठीक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या नहीं। तो हमारी जो दरख्वास्त है वो ये है कि फुल कोर्ट सुने। और आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी यही पोजीशन सामने आई थी कि एक फुल कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम के जो चैलेंजेस हैं वो सुनने चाहिए। अब हम सब देख रहे हैं कि जो आईनी बेंचेस हैं वो केसेस सुन रहे हैं और मेरी नज़र में मुनासिब ये होगा कि जल्द से जल्द जो 26वीं तरमीम की पिटिशंस हैं वो सुने। इसलिए क्योंकि अगर ये पिटिशंस मंजूर हो जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो ये आईनी बेंच है वो गैर आईनी अगर डिक्लेयर हो जाए तो वो तमाम आईनी मुकदमे जो वो सुन रहे हैं उन पे भी मेरी नज़र में एक सवाल उठेगा। तो जल्द से जल्द इन पिटिशंस पे, तमाम पिटिशंस जो फाइल हुई हैं इन पे जो है हियरिंग होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। चलें इस पे भी जरा डिटेल में बात करते हैं। आप साहब, आईनी बेंच गैर आईनी, मतलब देख के एक जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज हैं कि आप और मैं फिर देख के एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा देते हैं। अच्छा साकिब, एक तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिदा या जितनी भी हमारी फीमेल लॉयर्स हैं या हमारी कुलीग्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है मुझे आज देख कर, जिसके अंदर ये है कि एक प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच आई है। और इससे होगा ये कि हमारी ये जो ख़वातीन दूसरी हैं उनको भी इस चीज़ की इनकरेज आएगी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके अंदर काम करना, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना मैं ये समझता हूँ वाकई एक बंदे के अंदर शौक या जज्बा हो तो तभी करता है, पढ़ता है उस चीज़ के अंदर। और फिर ये है कि फाइलिंग अगेंस्ट द 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, आइंदा भी चीज़ें चलेंगी। अब लेकिन आगे 3 चीज़ें साकिब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी आईनी तरमीम आगे आई थी उसके अंदर आज तक कोई तरमीम जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं की गई और ये पहली तरमीम ऐसी आई है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या आपकी जो सुपीरियर कोर्ट स्पेसिफिक आई है। तो लिहाजा इस वक्त ये है कि अब आपका 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर तो पहले ही नहीं था। ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स था उसके अंदर चीफ जस्टिस की एक डिस्क्रिशन थी और वो एक फैसला करता था और चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन जो है वो अब आ गई है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आ गया 26वीं तरमीम जो 22 अक्टूबर से आई है कि अगर कोई भी 184(3) की पिटीशन आई है जिस तरह आज इन्होंने किया है वो सीधी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। उसका पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका पाकिस्तान के रजिस्ट्रार से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीधा वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाके फैसला होगा कि हमने इसको कब लगाना है, कब सुनना है और किस तरह का बेंच बनेगा। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि साकिब एक फुल कोर्ट बन भी नहीं सकता इस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप जाया जाए। उसके अंदर ये है कि फुल कोर्ट उस वक्त बनता है
کہ جب کسی جج کا کسی معاملے کے اندر انٹرسٹ نہ ہو, اور جتنی بھی پہلے امینڈمنٹس آئی تھی اس کے اندر چونکہ اسپیسیفک جوڈیشری نہیں تھی تو فل کورٹس بنے ہیں یا جو بھی اویلیبل ججز ہیں. یہی تو پرابلم ہے نا کہ جج کا انٹرسٹ خود ہی آپ نے کہہ دیا, یہی تو پرابلم نہیں, اس کی وجہ نہیں ثاقب, اب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اسی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بنے, یعنی کہ ہی از دا بینیفیشری آف دس ججمنٹ. اب دو آگے جو جج ہیں جسٹس منصور یا جسٹس منیب, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اندر جسٹس امین الدین پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. اب آگے دو ججز جو لائن کے اندر ہیں وہ ہے جسٹس عائشہ اور جسٹس شاہد جو ہے, ان کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ آ گیا ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے اندر فیصلہ دے رہے ہیں. اور یہ کبھی بھی پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے اندر نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی کاز کے لیے آپ بیٹھیں اور کے اوپر ایک فیصلہ کریں. کبھی نہیں ہوا تھا نا کہ اپنے آپ کوئی ووٹ بھی ڈالنے کے پائے میں نہیں, وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے نا. اور اب دوسرا یہ ہے کہ نہ وہ سچویشن, اب دیکھیں اس ساری امینڈمنٹ کے اندر پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے, اس نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کانفرنس دی کہ ہم جو ڈرافٹ کی فائنل آیا ہے جس کو ووٹ کرنے آپ جا رہے ہیں, ہمارا وہ ڈرافٹ جو ہے ہماری اس کے اندر کانفرنس ہے. لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ جی کانفرنس تو ان کی لگتی ہے, لیکن چونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے, اور آج تک وہ بات جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ واپس آتا ہوں, سب یہاں ثاقب بھائی کو طرح لے لے. ثاقب بھائی 8 پٹیشنیں پہلے پڑی ہوئی تھی, نامی آ گئی ہے, لگن گیا کدوں. سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ بار ایسوسیشنز آئیں, بلوچستان بار کو, اس طرح لاہور ہائی کورٹ بار, پھر چاروں صوبوں سے ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشنز آئے, اختر مینگل آئے اور دیگر جو لوگ تھے, محسن داوڑ, مصطفیٰ نواز کھوکھر. اس کے بعد اب جو ہے وہ یہ خواتین جو لائرز ہیں یہ آئی ہیں, بڑی مطلب ویسے بھی ایکٹیو ہیں یہ خواتین. تو میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم اب آئینی بینچ کو اب جب بھی ان کی کمیٹی بیٹھے تو سب سے پہلے ان پٹیشنز کو اٹھائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک امپورٹنس یا پبلک انٹرسٹ اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے. پھر جب وہ صبح صبح بیٹھتے ہیں آئینی بینچز, تو ان کو کم سے کم اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا قانونی اور آئینی طور پر اس پر کوئی سوال تو نہیں اٹھا ہوا. 7 جج جب بیٹھتے ہیں تو اگر اٹھا ہوا ہے تو ان کو اس میٹر کو پہلے اٹھانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے کرنا چاہیے تھا, اس ہفتے نہیں کیا, تو کم سے کم ابھی جو تھرسڈے میٹنگ ہوگی, فل کورٹ ہو رہا ہے, ہونے کو تو بہت ساری چیزیں, تھرسڈے جو میٹنگ ہوگی ان کو اپنے طور پر اس میٹنگ میں رکھنا چاہیے, ساری ترمیم کے خلاف درخواستوں کو پھر اسی بینچ کے سامنے لے کر جائیں, اور یہ بینچ ریکمینڈ کرے جوڈیشل کمیشن کو کہ جناب بنائیں اس پہ فل کورٹ. فل کورٹ کیسے نہیں بن سکتی؟ فل کورٹ بن سکتی ہے, راستہ موجود ہے. فل کورٹ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنا سکتا, فل کورٹ جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنا سکتا, نہ ہی آئینی بینچ بنا سکتا ہے ابھی تک جو آئین 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن جوڈیشل کمیشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فل کورٹ وہ نہیں بنا سکیں گے. یہ ہے کہ آئینی بینچ اگر آپ نے بنانا ہے تو لیس دین 5 وہ ججز ہوں گے, 7 9 بھی ہو سکتے ہیں, اور فل کورٹ بھی ہو سکتی ہے. فل کورٹ بننی چاہیے, فوری بننی چاہیے, اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اور جو آئینی بینچز اس وقت دو جو ہے وہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ, 2 کاز لسٹیں, رجسٹرار الگ الگ, اتنی مطلب عجیب سی صورتحال ہے. وہ جو جیسے یحییٰ افریدی نے آتے ہی ایک پلان دیا تھا کہ 1 ماہ میں ہم جو ہے وہ پینڈنسی ختم کریں گے, وہ 2 دسمبر کو دوبارہ فل کورٹ ہونی ہے. تو وہ کہاں گئے, وہ جو جن کے کیسز لگے ہوئے تھے وہ پھر رہے ہیں, یار ہمارے کیسز لگے ہوئے تھے اس منتھ کو, 2 کاز لسٹیں, تو ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس آئینی بینچ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس کو سب سے پہلے آئینی ترامیم کے خلاف درخواستوں کو فکس کرنا چاہیے. رضا, ٹیکنیکلی جس طرح آپ صاحب نے بھی بتایا کہ اب فل کورٹ تو پاسبل نہیں رہ گیا آفٹر 26th امینڈمنٹ, واٹ از دا وے آؤٹ؟ کیسے آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فل کورٹ بن؟ میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ فل کورٹ پاسبل نہیں ہے. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس, کیونکہ 26ویں ترمیم میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا. ابھی جو سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے, پوری سندھ ہائی کورٹ کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ نوٹیفائی کر دیا ہے, اور یہی چیز سپریم کورٹ کے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ جو چیف جسٹس ہے یحییٰ افریدی, جو باقی ججز ہیں, انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ پوری سپریم کورٹ کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ نوٹیفائی
ریٹیفائی کریں, اور یہ نہیں ہوا ہم نے دیکھا. مگر دیر از نتھنگ ان دا 26th امینڈمنٹ جو اس چیز کو روکتی ہے. اگر ہم بات کریں ماضی کی بھی, جب 21ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کیا جس کے ذریعے فوجی عدالتوں کا اختیار بڑھایا گیا, اس ٹائم پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس پہ 17 ججز ایک فل کورٹ بیٹھی اور اس آئینی ترمیم کا جو چیلنج ہے وہ فل کورٹ نے سنا. تو جو لاسٹ چیلنج تھا وہ فل کورٹ نہیں سنا ہے, تو ایون ان لائن ود ماضی کا جو پریسیڈنٹ ہے فل کورٹ کے سامنے ہی یہ پٹیشن جانی چاہیے. اور جو فل کورٹ ہے جو بیٹھی ہے اس میں 13 ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا اس ججمنٹ میں, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی ججمنٹ میں, کہ عدالت عظمیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو ایگزامن کریں, اور عدالت عظمیٰ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کریں اس بنیاد پہ کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے یا کسی سیلینٹ فیچر کے خلاف ہے. اور جو ہمارے آئین کے بنیادی ڈھانچے ہیں اس میں پارلیمانی جمہوریت, ایک آزاد عدلیہ, بنیادی انسانی حقوق سب موجود ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک بلیٹنٹ اٹیک ہے عدلیہ کی آزادی پہ, اور اگر آپ کی جو عدالت ہے وہ آزاد نہیں ہے تو پھر جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی ڈھانچے سیلینٹ فیچرز کے بیسس پہ چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروسیجرل چیلنج بھی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ آئینی ترمیم منظور کرائی ہے. ایلیگیشنز ہیں کہ لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ہے, انہوں نے اپنی مرضی پہ سے ووٹ نہیں ڈالا. نہیں تھا جو آپ لوگوں نے پلی بھی لی ہے, سینٹ والی بھی, سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ عدالت جو ہے وہ انکوائری کرے. جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے, ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ 2 ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالا. تو آپ نے اس طرح آئینی ترمیم منظور کرانی ہے پاکستان میں کہ لوگ اپنی مرضی کے بغیر ووٹ ڈال لیں. پھر جیسے آپ نے کہا خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے, ایک آپ کے صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہے, ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے سینٹ میں, تو کیا اس صورتحال میں آپ کو آئینی ترمیم پاس کرنی چاہیے؟ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کا اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا, اور آپ اس کے بغیر آپ جو ہے آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کریں. تو ہمارے 2 چیلنجز ہیں, ایک پروسیجرل چیلنج ہے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے خلاف ہے. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیے گا.